السلام علیکم پیارے دوستو۔ عرب ملک میں ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بزنس مین تھا۔ اس کا مصالحوں کا کاروبار تھا اور اس کی بیوی اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورہ نازل ہوئی جن پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور وہ سورت ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس بھی بیماری کے مریض کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے یعنی پھونک دیا جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اس عورت نے کسی سے سورہ فاتحہ سیکھ لی اور جب اس کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتی تھی تو اللہ پاک اس کے بگڑے کام بنا دیتا۔ ایک دن اسے واقعی میں سمجھ آ گیا کہ واقعی اس سورت میں کوئی بات ہے۔ ایک دن اس کے بچے کو ایک زہریلی بچھی نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ یہ بچھو کا بہت ہی خطرناک زہر تھا، اس کا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر جھوٹے خداؤں کو پوج رہا تھا اور ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب اسے کوئی حل نظر نہیں آیا تو اس عورت کو سورہ فاتحہ کے بارے میں یاد آیا کہ وہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، کیونکہ اس عورت کے دل میں مزید اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی۔ اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھ دی اور اس عورت نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں پر بچھی نے کاٹا تھا، اور وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی میں دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے بچھی نے کاٹا ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہ کر پایا تو نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور وہ مجھے یاد تھی جسے پڑھ کر میں نے اپنے بچے کے اوپر دم کیا اور اسے پانی میں دم کر کے پلایا تو دیکھو کیسے ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اور وہ کہنے لگی ہمارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے، ہمارا بچہ مرنے والا تھا۔ اس کا شوہر بنا کچھ سوچے سمجھے اسے مارنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہ عمل کرنے لگی تو اسے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اور اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ روز اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہنے لگا دوبارہ تیری زبان سے میں نے یہ سورت سنی تو تیری خال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اب وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ اب اس عورت کو اللہ کے کلام پر اور بھروسہ ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے اس عورت کی کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلا تو وہاں پر بہت سے مرچ و مسالے کے تھال رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اچھے سے دیکھ رہا تھا، اسے دوسرے ملک بھیجنا تھا۔
وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو اللہ کی بندی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا، اس نے اس شخص کو کاٹا تو زہر پورا جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مسالوں کے تھال پر گر گیا۔ مرچ اس کے منہ میں، آنکھ میں، ناک میں، ہر جگہ گھس گئی۔ وہ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی تو مدد کرتی تھی لیکن کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی، میں تو سورہ فاتحہ کی ورد کرتی ہوں، کیا اس سے میری پریشانی دور ہو جائے گی؟ کیا میری مال میں برکت ہوگی؟ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی اور اتنے اعتماد یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب اسے خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کی بھائی کی طرح تھا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے سن لیا اور اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اس میں سے ایک سورت ہے۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم پڑھتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہ ہو جاتی؟ جب اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہیں، اتنا ہی فضیلت ہے اس سورت کی، تو پورے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی؟ تو وہ عورت بولی، میں مسلمان تو ہو جاتی مگر میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، میں اس سورت کے ساتھ آپ کی محبت کو دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور چند دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورا کلام پاک کو پڑھا اور انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔